السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العزت کی خوب باتیں کرتے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے ہر حال میں راضی ہوں گے۔ آج کا دن جو اللہ رب العزت نے ہم کو دیا تھا وہ اللہ کے احکامات میں اللہ کو راضی کرنے کی نیتوں کے ساتھ آپ لوگوں نے گزارا ہوگا اور اللہ کو خوب راضی کیا ہوگا اور اپنے وقت کو ہرگز ضائع نہیں کیا ہوگا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت صبح اس دنیا میں آنکھ کھلواتے ہیں اور وہ اس دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں اور اس دن میں اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا ایک توشہ اپنے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے تو انشاءاللہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے ریوارڈ کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے اپنی محنتوں کا بدلہ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے ان نفس کی خواہشات، وہ گناہ جس سے انسان رک چکا ہوتا ہے صرف اللہ کی محبت کی خاطر، تو اللہ رب العزت اس کا بہت بہترین ریوارڈ اسے دینے والا ہے۔ اور دوسری طرف فکر دلانا چاہوں گا ایسے لوگوں کو جن کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن اللہ نہیں ہے، جن کی زندگی میں ساری دولتیں ہیں لیکن اعمال نہیں ہیں، جن کی زندگیوں میں دنیا کو راضی کرنے کی محنت ہے، لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، لوگوں کے بارے میں سوچنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن ان کی زندگی میں 5-10 منٹ ایسے نہیں ہیں کہ وہ کہیں اکیلے بیٹھ کر اللہ کو تھوڑا سا سوچ لیں، وہ کہیں اکیلے بیٹھ کر اللہ کو تھوڑا سا یاد کر لیں۔ کیونکہ یہ انسان جو اپنی زندگی گزار رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس اس کی سوچ اسے کچھ اور دکھا رہی ہو، لیکن یہ جن چیزوں میں کامیابی سمجھے گا وہ کبھی بھی وہ چیزیں انہیں کامیاب نہیں کر سکے گی۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ رب العزت سے جڑ کر اپنی زندگی کو گزارا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج میں یہیں سے کوئی ٹاپک پک کروں گا۔ آواز کلیئر نہیں آ رہی، اب بھی نہیں آ رہی، صبر مجھے ہینڈ فری لگانے دیجیے پھر۔ کیوں نہیں آ رہی آواز؟ ایک تو آپ لوگوں کو آواز نہیں آتی۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب کلیئر ہے؟ اب کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے؟ یہ آپ لوگوں کو آواز کیوں نہیں آتی؟ ابھی بھی کم آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں ہے؟ ہیلو، کیا آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت کم وائس ہے، نو وائس۔ اب ٹھیک ہے، اوکے 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 اوکے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ یار یہ مائک نا تھوڑا سا جب ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو پھر اس وجہ سے نا تھوڑی سی آواز میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ ایم ریئلی سوری، ٹھیک ہے؟ میں معذرت کرتا ہوں آپ سب سے۔ اچھا، میں کیا بات کر رہا تھا؟ آج میں آپ کو اللہ کی ایک آیت کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس سے آپ اللہ کی مدد کو، ٹھیک ہے، اوکے اوکے، بس ٹھیک ہے، بھول جائیں ساری ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑیں، اب صرف باتوں پہ دھیان دیں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہم نے یہ ایک آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نکالا ہے تو اس کو ایز اے امانت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، بالکل پراپر طریقے سے اپنے مائنڈ سے سب کچھ نکال کر اٹینشن ہو کے ایکٹیو ہو کے اللہ کو سننا چاہیے، اللہ کی باتوں کو سننا چاہیے، سوری۔ تو آج میں آپ لوگوں کو نا ایک بڑی چھوٹی مختصر سی آیت
لیکن اس آیت کو اگر کوئی سمجھ گیا، اس آیت پر اگر کسی نے یقین کر لیا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ دیکھو ہمارے صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اللہ کے راستے میں، ان سب کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ اگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ لوگ نیکی کے اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچ پاتے۔ انہوں نے اللہ کی مدد اپنے ساتھ لی کیسے، اور اللہ رب العزت نے جب ان کی مدد کی تو کیسے ان کو فتوحات دی، کیسے ان کو زندگیوں میں کامیابیاں ملی، اور مرنے کے بعد بھی وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ دیکھو اللہ کی مدد ایک انسان کے لیے بہت میٹر کرتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ رب العزت ہمیں بے سہارا چھوڑ دے تو ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے دوسرا، اور اگر اللہ رب العزت ہماری مدد کرنے کو آ جائے تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ دیٹس اٹ۔ تو صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اس وجہ سے وہ ہر میدان میں بازی مار جاتے تھے۔ تقویٰ کے میدان میں بازی مار گئے، عبادتوں کے میدان میں بازی مار گئے، حیا کے پیکر بنے، اور میدان جہاد میں بازی مار گئے، اخلاق میں بازی مار گئے۔ ہر سچویشنز میں جو بھی زندگی کی سچویشنز ان کے سامنے آتی تھی وہ لوگ ان میں کامیاب ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جنت کے معاملے میں بھی بازی مار گئے۔ اور 10 ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، ٹھیک ہے، اور باقیوں کی بھی مغفرت کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ کہہ دیا کہ ہم سارے صحابہ سے راضی ہو گئے۔ تو جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ انسان۔ تو سارے صحابہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ صحابہ نے ایسا کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا کیا تھا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد آ جائے، تاکہ ہم بھی تقویٰ کے میدان میں متقی بن سکے، پرہیزگاری کے میدان میں پرہیزگار بن سکے، اور جب دنیا اور آخرت کے معاملے میں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہم اپنے لیے آخرت کا فیصلہ کر سکے۔ کیونکہ جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت انسان کو یہ ٹمپریری چیزوں سے بچاتا ہے اور پرماننٹ چیزیں انہیں دیتا ہے۔ تو ہم ایسا کیا کریں؟ ہم اپنی زندگیوں میں ایسے کون سے اعمال کریں، کون سے یقین کے ساتھ اللہ کو پکاریں، کس صفت کے ساتھ اللہ کو پکاریں، اور کون سا ایسا کام کرے کہ جس کے کام کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمارے ہر کام میں ہمارے مددگار بن جائے، رائٹ؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے نا۔ تو پہلے تو اللہ کی مدد اور اللہ کے بغیر والی زندگی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھو اس دنیا میں آج کل کے دور میں بہت بڑی بڑی پاورز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ سائنس نے بہت ترقی کر لی، اور اس نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی کہ دنیا حیران ہو گئی۔ ملٹری بہت ترقی کر گئی، ان کے پاس ایسے ایسے ویپنز آ گئے کہ وہ دنیا ان سے ڈرنے لگ گئی۔ انسان اس کے پاس ایسا نالج آ گیا کہ لوگ اس کی تعریف کرنے لگ گئے۔ اوکے، انسان جو نالج کی بیس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اگر یہ نالج اس سے ہٹ جائے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ ملٹری جو ویپنز کی بیس پر اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی ہے، اگر یہ ویپنز اس سے ہٹا لیے جائیں تو ملٹری کچھ بھی نہیں، فوج کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ سائنس، اگر اس کی ٹیکنالوجی جس پر اس کو ناز ہے، جس پر اس کو پراؤڈ ہے، جس پر اس کو غرور ہے، تکبر ہے، اور آج دنیا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ سائنس ہی سب کچھ ہے، اور ایتھیسٹ اس کی وجہ سے زیادہ بن رہے ہیں، تو اگر سائنس سے اس ٹیکنالوجی کو ہٹا دیا جائے تو سائنس کچھ نہیں۔ ٹیکنالوجی ہے تو سائنس کا نام ہے، ویپنز ہے تو ملٹری کا نام ہے، اور انسان کے پاس شعور ہے، علم ہے، صلاحیت ہے تو اس کا نام ہے۔ اسی طرح ایک مومن یعنی اللہ کو ماننے والا، مسلمان، اللہ پر یقین رکھنے والا،
جب تک اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب تک اللہ رب العزت کی باتوں کو مان رہا ہے، جب تک اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، تب تک اللہ اس کے ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے، دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان ہے، اور دنیا کا سب سے ذہین ترین انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے یہ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے ایک پل کے لیے بھی دور ہو جائے. یہ انسان کامیاب ہے. اور ایک ایسا شخص جو اپنی منمانیوں پر زندگی گزار رہا ہے، ایک ایسا شخص جس کو گناہوں کی لذتوں نے پاگل بنا دیا، ایک ایسا شخص جس کے سامنے کوئی بھی گناہ آتا ہے تو وہ کرنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتا کہ میں مومن ہوں یا مسلمان ہوں یا مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، بلکہ ایزیلی اس گناہ کو کر لیتا ہے اور اس گناہ کو کرنے کے بعد پراؤڈ فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا انسان جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کے بغیر والی زندگی میں وہ اچھا خاصا سیٹسفائیڈ ہو چکا ہے. ایک ایسا انسان جسے رات بھر اللہ کی یاد نہیں آتی، دن بھر اللہ کی یاد نہیں آتی، اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی بڑی بڑی صلاحیتیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک پل کے لیے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. اور جب اسے خوشیاں ملتی ہیں تو یہ سمجھتا ہے میری محنتیں مجھے خوش کر رہی ہیں، اور جب اسے غم ملتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میری کمزوریاں تھیں مجھ میں. تو یہ ساری چیزیں یعنی اللہ رب العزت کو اپنی کتابوں سے بالکل آؤٹ کر دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں، اور اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ سے کٹ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انسان کبھی بھی اپنا نام نہیں بنا سکتا، اپنی عزت نہیں بنا سکتا، اور اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب ہوں. That's it. اب جس انسان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جو انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا رفیق بن جاتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں، اس کے معاملات میں، اس کے معاہدوں میں، ان کے وعدوں میں، ان کے ارادوں میں اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. جس کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرنے کی فکر کرتا ہے یا سوچتا ہے یا سٹرگل کرتا ہے، تو اللہ کی مدد جب اس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کام بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ایزیلی ہو جاتا ہے. ایک شکل تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جس انسان کے ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے، جس انسان کی زندگی اللہ کے سہارے گزرتی ہے اور وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے، تو پھر اگر یہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے اور اس کام، اس ارادے کو پورا کرنے کی سٹرگل کرتا ہے اور اس سٹرگل میں فیل ہو جاتا ہے، اس کا کام نہیں ہوتا، تب بھی اسے مایوسی نہیں ہوتی، تب بھی اسے پریشانی اور سٹریس نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس سچویشن میں بھی اتنا کہتا ہے کہ الحمدللہ اسی میں میری بہتری تھی. ٹھیک ہے. یہ اللہ والوں کی اور اللہ کی مدد والوں کی ایک نشانی ہوتی ہے. لیکن جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے کام، بہت آسان کام بہت مشکل بنا دیے جاتے ہیں. جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اس کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو بڑی بڑی پریشانیاں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، وہ اگر اس دنیا کو بھی فتح کر لے تو یہ دنیا کی فتح بھی اسے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی. یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی مدد، اللہ کا مل جانا اور اللہ کا دور ہو جانا کے درمیان فرق. اللہ رب العزت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اگر اللہ مل گئے تو میں کامیاب، آپ کامیاب، ہمارے گھر والے کامیاب. بس یہ چھوٹی سی بات دل میں بٹھانی ہے کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر اللہ نہیں ہے تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مسئلوں کو لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں. میرے کام کیوں نہیں ہو رہے، میری محنت رنگ کیوں نہیں لا رہی، یار اتنا نیک کام کو کر رہا ہوں پھر بھی وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا.
تو اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے میرے بندے اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے، اللہ کیا فرما رہے، ہم سے کہہ رہے ہیں یار، ہم سے، اللہ رب العزت، اے مومنو ان تنصروا اللہ، اے انسانوں اگر تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما دے گا، ایسی مضبوطی عطا کر دے گا کہ دنیا کا کوئی بھی طوفان تمہیں اکھاڑ نہیں سکے گا، ہلا نہیں سکے گا، تمہیں ہر کاموں میں اتنی سیٹسفیکشن مل جائے گی کہ لوگ تمہارے ارادے کو اور تمہارے کام کو غلط پروف کرنے کی کوشش بھی کریں ساری دنیا مل کر، لیکن تم یہ کہو گے کہ نہیں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اگر تم ایک چھوٹا سا نقشہ بھی بناتے ہو اور ساری دنیا اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہے اور تمہیں فورس کرتی ہے کہ اپنا ارادہ بدلو، تو اللہ تمہیں ایسا ثابت قدم کر دیں گے کہ تم اپنے اس ارادے پر ڈٹے رہو گے۔ اگر تم نے ایک دفعہ سوچ لیا نا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو چاہے تمہارا پورا معاشرہ بے حیا ہو جائے، لیکن اللہ تمہیں ایسی ثابت قدمی عطا کرے گا کہ تم ان بے حیا لوگوں کے بیچ میں جا کر نماز پڑھو گے، لوگ تمہیں گھوریں گے، لوگ تم سے کہیں گے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیونکہ لوگ نماز کو بھول جائیں گے، لیکن تمہیں اللہ ایسی ثابت قدمی عطا فرمائیں گے کہ تم ہر دور میں ہر طرح سے اللہ سے اٹیچ رہو گے۔ دنیا یہاں کی وہاں سوچنے لگ جائے، لیکن تمہاری سوچ اللہ کو پسند ہوگی تو تمہاری سوچ ہمیشہ غالب رہے گی، اور دنیا کی سوچ ہمیشہ زوال کا شکار ہوگی۔ تمہیں اللہ رب العزت ایسی ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ ساری دنیا تمہیں کمزور کرنے کے در پر ہے، تمہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، تمہاری طاقتوں کو توڑنا چاہتے ہیں، تمہیں ہر طرح سے اکیلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم اللہ کے دین کے کاموں میں لگے رہے تو یہ ساری دنیا مل کر بھی اگر تجھ ایک انسان کو ڈرانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تمہارے اندر ایسی ثابت قدمی عطا کریں گے، ایسی ثابت قدمی، ایسی طاقت، ایسی جرأت کہ تم ان لوگوں کی پرواہ تک نہیں کرو گے اور اپنے کام میں لگے رہو گے، اور یہ لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود تم اکیلے انسان کا ایک بال بھی باقا نہیں کر پائی۔ یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ثابت قدمی جو انسان کو عطا کرے گا۔ یہ ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، ساری دنیا تمہیں اکیلا کر دے گی، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، تمہارے اپنے تمہارے اگینسٹ ہو جائیں گے، تمہارے اپنے دوست تمہیں منہ تک نہیں لگائیں گے، تمہیں دھکے دیں گے صرف اور صرف تمہارے کرائیٹیریا کی وجہ سے، صرف اور صرف تمہارے مشن اور ویژن کی وجہ سے، صرف اور صرف تمہارا اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی وجہ سے لوگ تمہارے اگینسٹ ہو گئے، تو اللہ تمہیں ایسے ثابت قدم کریں گے کہ تمہاری سوچ کو اللہ شکل دیں گے اور ان کے دلوں کو بدل بدل کر تمہاری سوچ ان میں پیدا کریں گے اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے عرب کے پاس، مکہ والوں کے پاس۔ اب مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ بت پرستی کر رہے ہیں۔ مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے خداؤں کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی منمانی زندگیوں پر عمل کر رہے ہیں۔ مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ جہالت عروج پر، بے حیائی عروج پر، ضلالت عروج پر۔ ایسے ماحول میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دین لاتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، غور سے سننا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے دین کے کاموں میں مدد کرو گے، یعنی میرے دین کی مدد کرو گے، اس کو سر بلندی تک پہنچاؤ گے، خود بھی اس پر عمل کرو گے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاؤ گے، خود بھی اپنے دین پر مرنے تک قائم رہو گے، کسی دولت، کسی نشہ، کسی بے حیائی، کسی معاہدے کی وجہ سے اپنا دین چھوڑو گے نہیں، بلکہ قائم رہو گے اور دوسروں کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرو گے۔ اور دین کی محنت اگر صاف لفظوں میں کہوں تو وہ یہ ہے، دین کی مدد کیا ہے کہ جب بھی تمہارا کوئی اپنا، جب بھی کوئی تمہارا آس پڑوس کا ساتھی، یا جب بھی اس دنیا میں کوئی ملک، کوئی سٹی، کوئی کنٹری، کوئی لوگ، کوئی محلہ، کوئی گھر اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، تو آپ جا کے ان کو حکمت بصیرت سے سمجھائیں۔ جہاں پر اللہ کا دین مٹتا جا رہا ہے، آپ وہاں پر اللہ رب العزت کے دین کو دوبارہ سے اجاگر کریں۔ یہ ہوتا ہے دین کی مدد کرنا۔
حالانکہ اللہ رب العزت کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میرے دین میں انسانوں کی صلاحیتیں لگیں. اور کس لیے لگیں؟ تاکہ یہ دین انسانوں کی محنت کی وجہ سے زندہ ہو، اور ان محنتوں کا بدلہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کو جنت کی شکل میں ملے. اور اگر یہ نیت کر لیں میرے دین کی مدد کرنے کی، تو طاقت بھی میں دوں گا، شعور بھی میں دوں گا، علم بھی میں دوں گا، لیکن ان کے ارادے کی ضرورت ہے. ان کو ان کی ارادوں کی ضرورت ہے، اور ان ارادوں میں سنسیریٹی، لویلٹی اور پختگی کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود انسان سے دین کا کام لینے لگ جاتا ہے. اس کے بعد انسان کی زندگی میں خود دین آ جاتا ہے. اور جب انسان کی زندگی میں خود دین آتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی پھر دوسرے بندوں کی بھی پرواہ کرتا ہے. تو پھر اگر یہ خود نماز پڑھ رہا ہے تو یہ سوچے گا میرا بھائی بھی پڑھ لے، بہن بھی پڑھ لے. یہ ہوتی ہے دین کے مدد کسی نہ کسی نقشے میں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسی کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لو گے تو میں تمہارے ہر کام میں تمہاری مدد کروں گا، اور ہر کام میں تمہیں ثابت قدمی، مضبوطی، ہمت، شجاعت، جرأت عطا فرماؤں گا. اور جب اللہ رب العزت ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر کس کا غم یار، اور کس کا ڈر، اور کس کی فکر، کس کا سوچ. مین چیز تو یہی ہے، اگر آج ہم فکروں کے حوالے ہیں، اگر آج ہم کمزوریوں کے حوالے ہیں، اگر آج ہمارے قدم بہت کمزور ہو چکے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئے ہیں، تو جسٹ بیکاز آف کہ اللہ رب العزت کی مدد ہم نے نہیں لی اپنے ساتھ. جس دن ہم اللہ کی مدد کو ساتھ لے لیں گے اس دن دیکھنا کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں اس پوری دنیا میں ہمارے لیے. اور دیکھنا یہ مسلمان کس طرح عروج پر جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں دیکھنا کہ اللہ کا دین کیسے زندہ ہوتا ہے. ہر بندہ تمہیں نمازی ملے گا، تمہارے بازار جھوٹ سے پاک ہو جائیں گے، تمہارے دکاندار دھوکہ دینا بند کر دیں گے، تمہاری مائیں تمہاری عزت کریں گی، طلاق کا ریشو کم ہو جائے گا، نکاح آسان ہو جائے گا، زنا ختم ہو جائے گا، چوریاں ختم ہو جائیں گی، جھوٹ ختم ہو جائے گا، ایک امن پسند معاشرہ بن جائے گا. اسلام ایک زندگی ہے، اگر کسی نے اس کو سمجھ لیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اینی ہاؤ، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے دور میں آتے ہیں کہ جہاں مکہ مکرمہ کے لوگ پورے کے پورے غفلتوں میں، پورے کے پورے نشو و تماشوں میں، اور اپنی منمانی زندگیوں اور نفس کی غلامیوں میں. ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، ایک ایک کو سمجھاتے ہیں، اور بدلے میں دیکھو کتنے لوگ اگینسٹ ہو جاتے ہیں، اپنی فیملی اگینسٹ ہو جاتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محنت بند نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کی محنت کو بند نہیں کرتے، سٹل لگے رہتے ہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں. خود بھی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر 100 بندے میرے دین سے انکار کر رہے ہیں تو کوئی ایک بندہ اقرار بھی کرے گا. تو دیکھو 100 لوگوں نے جب دھکے دیے تو 100 لوگوں سے دھکے ملے، اور 2-4 صحابہ پھر مسلمان بھی ہو گئے شروع میں. پھر دیکھو یہ 2-4 صحابہ سے یہ دین 10 صحابہ تک گیا، 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 100، اور کرتے 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 دیکھو ہزاروں کا مجمع اسلام میں داخل ہو گیا، لاکھوں کا مجمع اسلام میں داخل ہو گیا، کروڑوں کا مجمع اسلام میں داخل ہو گیا، اربوں کا مجمع اسلام میں داخل ہو گیا. اور دیکھو آج اس دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں. تو یہ ساری سچویشن ہے. اللہ رب العزت کی دین کی مدد رنگ لاتی ہے. میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ میں نے اور آپ نے اللہ کی دین کی مدد کو کرنا چھوڑ دیا. میں نے اور آپ نے جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ دین کی مدد تو دور کی بات، ہم نے تو اپنی زندگیوں سے دین کو نکال دیا. ہم نے تو اپنی زندگی میں دین کو ابھی تک انٹر نہیں کیا، تو ہم دین کی کیا مدد کریں گے؟ تو دیکھو یہیں سے ہم نے شروعات کرنی ہے کہ دیکھو اگر دین کی مدد کرنی ہے، دیکھو اگر اللہ رب العزت کی مدد کو ساتھ لینا ہے، دیکھو اگر اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے بہت جلدی، تو فوراً سے اس دین کی چادر کو لپیٹ لو، فوراً سے ان نمازوں کی طرف آ جاؤ، فوراً سے اس قرآن کی طرف آ جاؤ، فوراً سے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، اپنی بے حیائیوں کو چھوڑ کر، اپنی نادانیوں، ناسمجھیوں، غفلتوں کو چھوڑ کر اللہ کا رستہ اختیار کر لو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کی قسم، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. آپ کی دنیا پہلے بنے گی، آپ کی آخرت بعد میں بنے گی. اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. آپ ایک
زبردست زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں گے. ہم اس دنیا میں صرف کھانے پینے نہیں آئے, ہم اس دنیا میں گھومنے پھرنے نہیں آئے, ہم اس دنیا میں شادیاں وادیاں بچے شچے یہ ساری ہماری ضروریات ہیں, بیسک ضروریات. ان کی وجہ سے ہماری زندگی آسان بنتی ہے, تھوڑی سی انٹرٹیننگ ہوتی ہے, تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایسے اعمال کرنا کہ جن اعمال سے میری ایک شاندار آخرت بن جائے, ایسے اعمال کرنا کہ جن سے میرا رب راضی ہو جائے, ایسے عمل کرنا کہ جس سے میرا دین زندہ ہو جائے, نہ کہ میرے عمل سے میرا دین مٹ جائے, نہ کہ میرے عمل سے, میری سوچ سے, میری نفسانی اور جسمانی چاہتوں کی وجہ سے میری زندگی سے بھی دین نکل جائے اور لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر یہ بھی دین سے نکل جائے. مسلمان دین کو عروج پر بھی لے کے جاتا ہے اور مسلمان کی وجہ سے دین زوال پہ بھی آتا ہے. جب مسلمان دین پر اس طرح عمل کرے گا جس طرح کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا ہے, اپنی طاقت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی کے خلاف اپنے دین پر عمل کرے گا اور دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرے گا, تو اللہ رب العزت اس انسان کے ساتھ ہو جائیں گے, اس کی آخرت بنا دیں گے. تو اپنی صلاحیتوں کو, اپنی سوچ کو دین کے کاموں میں استعمال کرے, دین کے کاموں میں استعمال کرے. دیکھو اس دنیا میں بہت نیک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا پیشہ, جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنایا, اللہ کے دین کو بنایا, تو اللہ کی قسم آج تک اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا اور مرنے کے بعد ان کو جنت الفردوس جیسی جنت عطا فرمائی. عبداللہ بن مبارک کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. عبداللہ بن مبارک ایک بزرگ تھے, جانے مانے شخص تھے, بہت نیک تھے اور لوگوں کو حدیث وغیرہ پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے, عبداللہ بن مبارک کا جب انتقال ہوا تو وہ ایک دوست کے خواب میں آئے. تو جب اس دوست کے خواب میں آئے تو اس دوست نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت مجھے یہ دیں گے. لیکن عجیب معاملہ ہے. کہ عجیب معاملہ کیسے؟ کہ جو میرے سامنے یہ جو لوہار رہتا ہے نا, یہ جو سامنے لوہار رہتا تھا, اس کا درجہ تو مجھ سے بھی آگے ہے. آخر اس نے ایسا کیا کیا؟ اس کا درجہ تو مجھ سے بھی آگے ہے, مجھ سے بھی اوپر والی جنت میں چلا گیا یہ, اور یہ ہے تو لوہار. تو جیسے ہی عبداللہ بن مبارک خواب میں اس دوست کے آئے تو وہ دوست جیسے ہی صبح اٹھا نا تو اس لوہار کے گھر پہنچ گیا جو سامنے ہوتا تھا, کہ یار دیکھو تو صحیح یہ لوہار آخر ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے عبداللہ بن مبارک یعنی وقت کا جو ولی تھا اس سے بھی اوپر چلا گیا. حالانکہ ساری عمر اس کی حدیثیں پڑھانے میں گزر گئی, نماز پڑھنے میں گزر گئی, اس کے علاوہ جانے مانے بزرگ تھے, اور اس کے علاوہ میرے خواب میں آ کے مجھے کہتے ہیں کہ میرا یہ جو لوہار ہے عام, یہ جو لوہے کا کام کرتا ہے, یہ جو کبھی کلہاڑی بناتا ہے تو کبھی کیا بناتا ہے تو کبھی کیا بناتا ہے, سارا دن اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے, اور یہ جنتوں میں آگے چلا گیا اس سے. چنانچہ یہ دوست جو ہے یہ اس کے گھر گیا اور اس کی جو لوہار کی بیوی تھی اس کو پیغام بھجوایا. پہلے یہ سارا واقعہ سنایا کہ عبداللہ بن مبارک میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ تو درجوں میں مجھ سے بھی آگے ہے, آخر وہ کیا کام کرتا تھا, ایسا کون سا عمل تھا اس بندے کا, یار ہمیں بھی بتاؤ. تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے کچھ خاص عمل تو نہیں تھے, لیکن یہ ہاں اس کی دو بڑی عجیب باتیں تھیں. کہتی ایک تو یہ تھا کہ یہ جب اپنے کام میں مشغول رہتا, جب اپنے کام کو کر رہا ہوتا اور وہاں سے اذان ہو جاتی, نماز کا وقت ہو جاتا, تو یہ فوراً سے اپنے کاموں کو چھوڑ دیتا, اور اس قدر نماز کا شوقین تھا, نماز کا پابند تھا, نماز کی ویلیو اس کے دل میں تھی. اگر یہ ہتھوڑا اوپر ہوتا نیچے مارنے سے پہلے تو یہ نیچے نہ لاتا, اسے نیچے نہ مارتا, بلکہ ادھر ہی چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا جاتا. اور اگر ہتھوڑا اس کے نیچے ہوتا تو یہ اوپر نہ لاتا, یعنی دوبارہ مارنے کے لیے.
اور یہ اسی حالت میں چھوڑ کے نماز کو چلا جاتا. اور دوسرا یہ جب رات کو آتا تھا تھک ہار کر بستر پر لیٹتا تھا تو بستر پر لیٹنے سے پہلے عبداللہ بن مبارک کے گھر کو بڑی حسرت سے دیکھ کر کہتا تھا کاش کاش. تو میں پوچھتی تھی کہ کیا کاش تم روزانہ عبداللہ بن مبارک کے گھر کو اتنی حسرت سے کیوں دیکھتے ہو, اتنی پیاسی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ تو آگے سے مجھے کہتا تھا کہ کاش میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جسے عبداللہ بن مبارک روزانہ حدیث کی تعلیم دیتے اور میں وہ سیکھتا, میں اس پر عمل کرتا. لیکن میں سارا دن اپنے کاموں میں بزی ہوتا ہوں, حلال کما رہا ہوتا ہوں. اور یہ عبداللہ بن مبارک کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ لوگوں کو حدیث پڑھاتا ہے, کتنا اللہ کو یہ ٹائم دیتا ہے. تو بس دل کی اس تمنا میں یہ سو جاتا تھا اور اس کی یہ نیت تھی کہ کاش میں بھی حدیث سنتا اور میں بھی عمل کرتا. تو وہ جو دوست تھا جب یہ دو باتیں سنی تو اس نے کہا واہ 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 واہ, کیا زبردست صفات ہے. یہ دو صفات جس میں ہوگی ظاہری سی بات ہے اللہ رب العزت تو اس کو بہت بہترین ریوارڈ دیں گے. تو دیکھو ایک چھوٹی سی نیت, اس نے عمل نہیں کیے, کوئی سارا دن لوہار تھا, اپنے کام کر رہا تھا, لیکن نیت کیا تھی اس کی کہ کاش میں فری ہوتا, کاش میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اللہ کو وقت دیتا, میں اللہ کی باتوں کو سنتا. تو اس نیت پر اللہ رب العزت نے دیکھو اس کا درجہ کہاں پہنچا دیا. مجھے بتائیں میرے اور آپ کے اندر یہ نیت تک آتی ہے آج تک؟ میرے اور اندر اللہ کو لے کر اتنا خلوص موجود ہے ہمارے دلوں میں کہ ہم اللہ کے لیے 5 منٹ نکالیں یا 10 منٹ نکالیں تنہائی میں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ دین مٹ چکا ہماری زندگیوں سے. جب دین جائے گا تو اللہ رب العزت کہاں سے آئیں گے ہماری زندگیوں میں؟ جب اللہ آئیں گے تو دین آئے گا. اب دین نکل گیا تو زبان سے تو اللہ اللہ نان مسلم بھی کہتے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں, ہر مذہب کے ہر لوگ کہتے ہیں, مختلف ناموں سے اس کو پکارتے ہیں. یہ دین ہی ہے جو ہمیں اللہ رب العزت سے کنیکٹ کرتا ہے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا انسان دین پر عمل کرے, دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد نہ کرے, اپنی منمانیاں نہ چلائے, اس کے ساتھ ایسا بیہیو نہ کرے کہ جیسے ہم دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب دل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور جب دل نہیں ہوتا تو ان کو 100 بہانے کرتے ہیں کہ بھائی فلاں ہے, میرا یہ کام ہے, میرا وہ کام ہے. ایسا معاملہ دین کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس طرح کرنے سے آپ دین کی ویلیو کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں, اور ڈیگریڈ ہونے کی وجہ سے دین آپ سے ناراض ہو کر آپ کے دل سے نکل جائے گا, اور کرتے کرتے آپ کے گھروں سے نکل جائے گا, کرتے کرتے آپ کے محلے سے نکل جائے گا, معاشرے سے نکل جائے گا, ملک سے نکل جائے گا. اور ایک وقت دین پر ایسا بھی آئے گا, کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کے کلمات پڑھے گا تو دوسرا شخص اس سے کہے گا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو وہ اسے کہے گا مجھے کیا پتا, میرے بڑے پڑھتے تھے تو میں بھی پڑھتا ہوں. یعنی دین اتنا زیادہ بیگانہ ہو جائے گا. اور دیکھو ہمارے اعمال ہمارے دین کو کتنا زوال کا شکار بنا رہے. وہ دین جس پر صحابہ کی گردنیں کٹیں, وہ دین جس پر صحابہ کے بچے قربان ہوئے, وہ دین جس پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی گئی, وہ دین جس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھا گیا, گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا, اس دین کے ساتھ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دین کی ویلیو کیا ہے؟ اس دین کی خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, اس دین کی خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا گیا, اس دین کی خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری باڈی سے خون نکلا گیا, جنگیں لڑی گئی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکون تک چھن گیا تھا. ایک رات بھی مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ سکون کی نیند سے سوئے ہوں گے جس طرح ہم سوتے ہیں. میرے نبی مجھے نہیں لگتا کہ ایک رات بھی جی بھر کے سوئے ہوں گے یار, جب سے نبوت ان کو ملی یا نبوت کے پہلے بھی. ہم تو رات کو سوتے ہیں تو صبح 20 بجے تو آنکھ کھلتی ہے ہماری, اتنے ریلیکس ہیں, اتنے بے غم ہے, جیسے کہ ہم بالکل اللہ سے ایک اسٹامپ پیپر پر لکھوا کر لے آئے ہیں کہ اللہ ہم تو تیرے دین کے بڑے بڑے دعوے دار ہیں,
ہم تک تو تیرا دین پہنچ گیا اور ہم اس کو اچھے خاصے طریقے سے اس کا حق ادا کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم لمبی لمبی نیندیں کریں، یہ حق حاصل ہے کہ تجھ سے لمبی لمبی دعائیں کریں دنیا کو حاصل کرنے کی، ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم لمبی لمبی خواہشیں اپنی زندگیوں سے جوڑ لیں۔ ارے یار، تمہاری زندگی میں تمہارا دین نکل گیا، بیگانہ ہو گیا، اور تم اتنے مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہو، سوچتے ہی نہیں ہو، نیت ہی نہیں کرتے کہ میں اللہ کے دین پر آ جاؤں یا اللہ کا دین میرے اندر زندہ ہو جائے یا میرے گھر والوں میں آ جائے۔ تو جس چیز کی سوچ ہی انسان کے دل میں نہیں ہوتی، وہ چیز عملاً کیسے آئے گی؟ جب تک ایک انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، تو مجھے بتاؤ کیا وہ انسان توبہ کرے گا؟ حالانکہ اس کی زندگی کے 60 70 80 سال گزر جاتے ہیں اور وہ اس کنڈیشن تک آ جاتا ہے کہ اگلے دن اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، لیکن موت سے ایک دن پہلے بھی اسے ریئلائز تک نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سوچا نہیں اس نے ساری زندگی، اور نہ ابھی جا کے سوچ رہا ہے کہ یار توبہ کر لینا چاہیے، یار گناہوں سے پیچھے ہو جانا چاہیے، یار اللہ کا اتنا مبارک دین ہمیں مفت میں مل گیا، فری میں مل گیا، کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا، کوئی اولاد کی قربانی نہیں دی ہم نے، کوئی ماں باپ کو نہیں چھوڑا، کوئی اپنے علاقے گھروں کو نہیں چھوڑا، اپنے بزنس کو نہیں چھوڑا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دے دیا اور ہم اس کی ویلیو کو، اس کے فرض کو ادا ہی نہیں کر رہے۔ اپنی منمانی زندگیوں میں ایسے خوش ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ زندگی سے امیدیں اتنی اس قدر باندھ لی ہم نے کہ جیسے بس اس زندہ ہی رہنا ہے ہمیشہ، اور موت نے کبھی ہمیں پکڑنا ہی نہیں ہے۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، بڑا لالچی ہوتا ہے، دنیا سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اب اس کی گاڑی میں جگہ ہوتی ہے، یہ گھر سے نکلتا ہے، چلتا ہے، راستے میں ایک خوبصورت سی لڑکی سے نظر آتی ہے، وہ اسے اشارہ کرتی ہے رک جا، گاڑی کو کہتا ہے رک جا، یہ رکتا ہے گاڑی، یہ گاڑی کو روکتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں دنیا ہوں۔ دنیا ہو؟ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے جاتا ہے، ایک اور خوبصورت سا نوجوان اسے اشارہ کرتا ہے، گاڑی روکتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں دولت ہوں تمہاری، مجھے ساتھ لے لو۔ دولت ہو تم میری؟ اچھا، واو یار، اگر تم تو میرے ساتھ آؤ گے تو مجھے میری عزتوں کو اور شہرتوں کو اور نام کو تو 4 چاند لگ جائے گا، آؤ بیٹھو۔ اسے بھی بٹھا لیتا ہے اپنے ساتھ۔ پھر آگے جاتا ہے، ایک اور لڑکی سے نظر آتی ہے، اب وہ بھی اسے ہاتھ کا اشارہ دیتی ہے، یہ گاڑی روکتا ہے، ہاں بھائی تم کون ہو؟ میں تمہاری عزت ہوں۔ عزت ہو تم میری؟ آ جاؤ، تمہاری تو ضرورت تھی۔ اسے بھی بٹھا لیتا ہے۔ پھر آگے جاتا ہے، پھر اسے کوئی اور شخص اشارہ دیتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تم کون؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا غرور، تمہارا تکبر، تمہارا گھمنڈ، تمہارا پراؤڈ ہوں۔ اسے بھی بٹھا لیتا ہے ساتھ۔ اب غرور بھی ہے، دولت بھی ہے، دنیا بھی ہے، اپنے آپ کو ویل سیٹل سمجھ کے اچھے طریقے سے سفر کر رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو ایک بابا ہوتے ہیں، کمزور سی حالت میں، وائٹ کپڑوں میں، سفید داڑھی میں، ایک ڈنڈے کے سہارے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسے اشارہ کرتا ہے رک جاؤ، گاڑی روکتا ہے۔ بابا جی آپ کون ہیں؟ بیٹا میں تمہارا ایمان ہوں، مجھے ساتھ لے لو، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، آگے کا سفر بہت سخت ہے۔ اچھا ایمان، یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا اینی ہاؤ، ادھر دیکھتا ہے دنیا ہے، پیچھے دیکھتا ہے دولت ہے، ادھر دیکھتا ہے عزت ہے، ساری سیٹیں تو فل ہو گئی۔ تو بابا سے کیا کہتا ہے، بابا آپ تو ویسے بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہے، اور آپ تو اتنے ضعیف سے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کی ضرورت پڑ جائے گی آگے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میرے کسی کام میں مدد
کر سکتے ہیں, آپ تو خود اتنے کمزور ہیں, تو اسے چھوڑ کر آگے کا سفر شروع کر دیتا ہے. اب آگے جاتا ہے تو ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے موت کا فرشتہ. اب وہ اسے روکتا ہے, یہ روکتا ہے, اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ میں تو موت کا فرشتہ ہوں. ایک دم سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, ایک دم سے نا شاکڈ. موت کا فرشتہ, مجھے کیوں روکا؟ او بھائی تجھے لینے آیا ہوں تو تجھے روکوں گا نہیں, مجھے لینے آئے ہو کیوں؟ یہ میرے ساتھ جو دولت ہے اسے لے لو. تو آگے سے کہتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا یہ دنیا لے لو, مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ عزت لے لو, اس کو لے جاؤ ساتھ, نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تمہاری موت بہترین ہو سکتی ہے. جیسے یہ ایمان کا لفظ سنتا ہے, ایمان, ارے اسے تو میں پیچھے چھوڑ آیا, اچھا میں اسے لے کر آتا ہوں. ایک دم سے نہیں بھائی, پیچھے تو نہیں جا سکتے تم. تو یہ اس وقت اتنا چلاتا ہے, اتنا روتا ہے کہ مجھے صرف تھوڑا سا پیچھے جانے دو, ایمان میرا انتظار کر رہا ہے, میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے آتا ہوں, پھر مجھے لے جانا ساتھ. لیکن کہتا ہے نہیں, اب تو تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا, تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی موقع نہیں ملے گا, لہٰذا اس کی روح کو بغیر ایمان کے نکال لیا جاتا ہے. تو یہ دیکھو ہم بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں اپنے دین کے ساتھ. آج دین ہماری زندگیوں میں ہے, دین ہمارے علم میں اور ہمارے شعور میں ہے. دین کا موٹا موٹا علم ہر ان پڑھ بھی جانتا ہے, اس کے باوجود دین کو اس طرح اگنور کر رہا ہے جس طرح دین کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے. اللہ کو اس طرح اگنور کیا جا رہا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کے محتاج ہے, اور اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی. ارے تم سب, ہم سب اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور تمہیں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے دین کی ضرورت ہے, اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ کا دین دیکھو آج بھی صحیح سلامت ہے, جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو چار چاند لگا دیتے ہیں, اللہ اس کی پرسنالٹی کو نکھار دیتے ہیں. لیکن جو اس دین کے اگینسٹ ہوتا ہے اللہ اسے ذلتوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے, اور اس کی زندگی اتنی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اب آگے کیا کروں, پیچھے کیا کروں, کیسے کروں, کیسے نہ کروں. تو جسٹ بیکاز آف ہماری لائف تبھی جا کے ٹھیک ہوگی. ہماری لائف کنفیوز ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے دین کو ویلیو نہیں دی, اس وجہ سے اللہ کی محبت, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل نہیں. تو اللہ کے دین کو فالو کریں, اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں, اور اپنی زندگی میں سب سے قیمتی چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز کو اللہ کا دین سمجھیں. فرسٹ پریورٹی اللہ کے دین کو دیں. دنیا خراب ہوتی ہے, 100 دفعہ خراب ہو جائے, لیکن دین کا کوئی حکم آپ سے خراب نہ ہو اس کی کوشش کریں. دنیا میں آپ کو لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے, اور بدلے میں آپ کے دین کا ایک حکم ٹوٹتا ہے, تو حکم ٹوٹنے نہ دیں, لاکھوں کا نقصان برداشت کر لیں, کیونکہ یہ فیصلے, یہ اپس اینڈ ڈاؤنس, یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت چینج کر سکتا ہے, اس کے بغیر کوئی نہیں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کی, اللہ کے دین کی مدد کرنے کی. تو اللہ کے دین کی مدد یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں اپنے 6 فٹ جسم پر اللہ کی تمام شریعت کو لاگو کر لیں. اگر اللہ نے کہا ہے کہ حیا کرنی ہے تو حیا کریں, اگر اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھیں, اگر اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا تو جھوٹ نہیں بولنا, اگر اللہ نے کہا ہے دھوکہ نہیں دینا تو دھوکہ نہیں دینا, اگر اللہ نے کہا ہے حرام نہیں کمانا تو نہیں کمانا, اگر اللہ نے کہا ہے زنا نہیں کرنا تو نہیں کرنا, اگر اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی تو نہیں کرنی, اگر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ بھائی گندی فلمیں نہیں دیکھنی, بے حیائی کے قریب نہیں جانا تو نہیں جانا. یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کو زندہ کرنا, اللہ کے دین کی مدد کرنا, اور اس کی شروعات آپ اپنے آپ سے کریں, خود سے کریں. جب آپ ان کاموں میں لگیں گے, ان کاموں سے رکنے کی کوشش کریں گے, تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی, جس کی وجہ سے آپ کی وہ گمراہی جسے آپ چھوڑ نہیں پا رہے, آپ کا ایک ارادہ اس گمراہی کو چھوڑنے کا سبب بن سکتا ہے. وہ گناہ جس کو آپ سالوں سے کر رہے ہیں اور وہ آپ کی عادت بن چکی ہے, لیکن جب آپ اللہ کی دین کی خاطر, اپنی زندگیوں کی خاطر, اللہ سے حیا اور شرم کر کے, اور اپنی آخرت کی خاطر
چھوٹا سا سچا ارادہ کرتے ہیں نا کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اس سے تمہاری زندگی میں دین زندہ ہوگا اور بددینی مٹے گی، شیطان کا زور ٹوٹے گا اور اللہ رب العزت کا دین تمہاری زندگیوں میں زندہ ہوگا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ارادے اپنے لیے کریں اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کا جسم بالکل سکون میں پڑا رہے، لوگ آپ کو ہلا ہلا کے کہہ رہے ہو کہ کہاں چلے گئے ہو، کہاں چلے گئے ہو، آنکھیں کھولو نا بیٹا، ارے بھائی کیوں چھوڑ کر چلے گئے، اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ لوگ کیا کر رہے۔ تو اس موقع سے آنے سے